ناظرین پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف وہاں پہ موجود ہے، سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ توہین مذہب پاکستان میں ایک ایسا بزنس بن چکا ہے اور لوگ اس سے کتنی بڑی تعداد میں متاثر ہوئے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ سر یہ اب کیا اپڈیٹ ہے جو نیا کیس سامنے آیا؟ جی بالکل، جو توہین مذہب کے جو ملزم تھے طلحہ محمود، تو ان کی ضمانت بعد گرفتاری کی درخواست دائر کی گئی تھی، تو وہ بڑی لمبی بحث کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے خارج کر دی۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں جی سر۔ کہ سپریم کورٹ پاکستان کے بینچ نمبر 2 میں توہین مذہب کے مقدمہ نمبر جو تھا 115/23 میں ملبس ملزم طلحہ محمود کی ضمانت بعد گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ تو یہ PLA 402/26 ہے، جس کا عنوان تھا طلحہ محمود بنام اسٹیٹ۔ 1 جون کو اس کی بینچ جو تھے مسٹر جسٹس شاہد بلال حسن اور مسٹر جسٹس شبیر احمد جو ہے، انہوں نے یہ بینچ پر مشتمل تھے، انہوں نے یہ ساری درخواست سنی ہے۔ تو ملزم طلحہ کے جو یہ وکالت جو تھے عثمان کریم الدین شیخ کر رہے تھے، جبکہ سرکاری طور پہ جو وکیل تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سجاد علی رضوی اور NCCIA کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر اور سب انسپیکٹر پیش ہوئے، اور عثمان کریم الدین نے استدعا کی کہ ملزم کی 2 شریک FIR میں نامزد ملزمان کی ضمانت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے منظور ہو چکی، لہٰذا ان کی بنیاد پر ملزم کی بھی ضمانت کا مستحق ہے، ان کی بھی ضمانت دی جائے۔ تو وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ٹرائل میں تاخیر بھی ملزم کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی کہ یہ اگر ٹرائل کرتے کرتے آج اتنا ٹائم گزر گیا تو یہ بھی ملزم کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سجاد علی رضوی نے عدالت کو بتایا کہ جن ضمانتوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ حقائق کو چھپا کر پیش کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اجاز اسحاق کے حکم پر ضمانتیں منظور ہوئی تھی اور اس پر پہلے ہی جو ہے وہ حکم امتناعی جاری ہو چکا ہے، لیکن فاضل وکیل نے یہ بات عدالت سے چھپا کر رکھی۔ تو اس کے بعد NCCIA کے ڈائریکٹر نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں تغیر کی ذمہ داران ملزمان کے وکیل عثمان کریم الدین شیخ ہے۔ ٹرائل سننے کے بعد جسٹس شاہد بلال حسن نے ملزم کے وکیل سے استفسار کیا کہ عدالت ضمانت کی درخواست پر ڈائریکشن دے یا میرٹ پر خارج کرتے ہیں۔ وکیل نے موقف میں یہ کہا کہ ٹرائل میں تاخیر کی وجہ یہ نہیں ہے۔ اس پر جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارکس میں بتایا کہ عثمان کریم الدین میں یہ درخواست غور سے پڑھ کے آیا ہوں، ان کو بتایا کہ میں یہ درخواست ساری غور سے پڑھ کے آیا ہوں، ملزم گستاخانہ مواد شیئر کرنے میں ملوث رہا ہے اور اب تک 11 گواہ کے بیانات بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں، لہٰذا درخواست کو خارج کر دوں یا ڈائریکشن جاری کر دوں۔ تو اس پر عثمان کریم الدین نے کہا کہ ڈائریکشن پہلے ہی موجود ہے اور انہوں نے ضمانت کی درخواست واپس لینے کی استدعا کی ہے۔ تو اس کے بعد بھی ضمانت قبل گرفتاری کی جو درخواست تھی بعد ٹرائل واپس لینے پر خارج کر دی۔ نہیں تو اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے، کیا ہوا؟ وہ تو گرفتار ہے، تو ان کی ضمانت کے لیے یہ اصل میں دائر کی گیا تھی کہ اس سے پہلے بھی ٹوٹل 3 افراد تھے۔ تو جس وقت آپ کو پہلے بھی ہم نے کیس بتایا تھا کہ جسٹس اسحاق جنہوں نے حسن معاویہ اور جو ہے وہ عبدالرحیم کیس جو تھا وہ ڈیل کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہاں پہ ایک بلال شہمی گینگ بنایا ہوا ہے۔ تو اس کیس کی وجہ سے ان کے 2 ساتھی جو تھے اسی کیس کی وجہ سے ان کو ضمانت مل چکی تھی اور ان کی ضمانت نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کی اب ضمانت کے لیے اپلیکیشن دائر کی گئی تھی، تو بینچ نے یہ کہا ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ گواہان کی موجودگی میں 11 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ نے پرانا حوالہ دیا تھا وہ اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کیا گیا اور آپ نے صحیح حقائق عدالت کو نہیں بتائے، تو لہٰذا عدالت نے اس بنا کے اوپر ان کی ضمانت جو ہے وہ ضمانت کی درخواست وہ خارج کر کے ختم کر دی۔ اچھا سر، اب 2 افراد ان میں سے جو ہے ان کی ضمانت ہوئی ہے، ایک جیل میں، دو افراد جو ہے وہ تو اپنی ضمانت سے نکل چکے ہیں، یہ جو طلحہ محمود ہے یہ جیل میں ہے۔ تو یہ جو 11 گواہ پیش کیے گئے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب مزید کوئی ضمانت کا کوئی چانس نہیں ان کا نا؟ جی ابھی تو اب مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت تک تو جو پیسے تھا اس کو ہمیں ٹرائل دیا گیا تھا، کیونکہ جس بیس کے اوپر ان کی ضمانت کی گئی تھی عدالت نے اس جو جسٹس اسحاق ہے ان کے آرڈر جو دیے گئے تھے اس کیس کے متعلق کیس کے اوپر اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے کہ یہ اب جو حکم امتناعی جاری کر دیا گیا اس کا مطلب یہ کہ اس کو روک دیا گیا ہے، تو اس کی بیس کے اوپر آپ جب آگے ضمانت کی درخواست دیتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کے اوپر آپ ضمانت کر رہے ہیں وہی بات اس کا فیصلہ ہی
जो है वो अदालत ने कदम करार दे दिया है। तो अब ये है कि कुछ देर के बाद दोबारा जो है इसके ऊपर दोबारा बेंच बने और दोबारा इसके ऊपर रिव्यू किया जाए, तो फिर शायद कोई चांस है, लेकिन अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इनकी जमानत जो है दोबारा हो सके। अच्छा ये बताइए, हमारे पास ये इतला है कि अभी भी इस तरह के केस दर्ज होते हैं, इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं जो मजहबी तौर पे कहा जा रहा है तौहीन मजहब की जा रही है, और ये मामला तभी तक रुके नहीं ना। जी, इसमें कमी जरूर आ गई है। जिस तरह की ये ब्लास्फेमी केस जो कैमरे के सामने जो जिस तरह सोशल मीडिया पे सारी बातें सामने आई थी, तो उसके बाद लोगों में ये पता लग गया था कि जो हसन मुआविया और उसकी टीम है और जो वकला है, ये कैसे मिलके, और साथ उस लड़की भी शामिल है जो लोगों को जो है वो अपनी बराना तस्वीर भेज के तो बाद में कहती है कि इसने मेरे मदद की तौहीन की है, और उसको ब्लैकमेल करके पैसे भी गैंग से लेते रहे हैं। तो ये जो गैंग जब बेनकाब हो गया, तो उसके बाद इस तरह के वाकयात में बहुत ज्यादा कमी आ गई, लेकिन खत्म नहीं हो सके। इक्का दुक्का जो है वो हो जाते हैं, लेकिन पहले इसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा था, और जेलों के अंदर काफी तादाद में जो लोग थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, तशीफ कम्युनिटी के और दूसरे जो अफराद है वो जेलों में भरे पड़े थे। 400-450 के करीब अफराद उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन अब उसके अंदर जो है वो कमी आई है। तो अब सिर्फ देखना ये है कि क्या अगर जो अदालत है या जो फुल कोर्ट है, क्या वो इसके ऊपर दोबारा नजरसानी करता है, और क्या जो जस्टिस इसाक ने जो ट्रायल के ऊपर जो फैसला सुनाया था, क्या उसको बहाल किया जाता है या उसको खत्म किया जाता है। अच्छा ये बताइए, अभी भी जेलों में जिस तरह अभी आपने बताया 400-450 लोग थे, उनमें से अंदाजन कितने लोगों की जमानतें होगी होंगी और अभी भी बेगुनाह लोग जेल में बंद हैं? जी, अभी भी काफी लोग हैं, काफी तादाद में लोग जो है बेगुनाह जेलों में बंद हैं। उसमें बहुत कम लोग हैं जिनकी जमानतें जो है वो हुई है, लेकिन ज्यादातर अभी बड़ी तादाद जो है वो जेलों में बिल्कुल मौजूद है, कि जिनकी जो इसी तरह मामला में जो अदालत में जाते हैं तो अपनी जमानत के लिए दरखास्त दायर करते हैं, लेकिन उनकी जमानत नहीं होती, क्योंकि ये एक मजहबी मामला है, तो इन्हें मजहब का मामला होता है, और अदालत को भी बार बार गौर करना पड़ता है कि अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो गई या हमने कोई ऐसा मामला सामने रखा, तो फिर ये ना हो कि जो उलमा कराम है वो हमारे खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दे, हमारे खिलाफ भी सारे शुरू कर दे, एक हमारे खिलाफ खड़े हो जाए। तो इसलिए वो भी इस केस को बड़े गौर से और बड़ी तरीके से इसकी बात को सुनते हैं, लेकिन अगर वो ईमानदारी के साथ और फेयर ट्रायल के साथ फैसला करे, तो फिर जरूर लोगों की जो है वो जमानत भी हो सकती है और केस भी खत्म हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुल्ला इज़्म का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो सही बात करते करते भी पीछे हट जाते हैं और इनकार कर देते हैं कि ये बंदा हक भी रखता है कि जमानत का, लेकिन वो फिर भी इसको इनकार कर देते हैं। अच्छा आज एक इश्तिहार चल रहा था जी सोशल मीडिया पे कि हम जी फलां खत्म नबूवत वाले हैं कि कादियानी किसी अपना मुजाहिद जो खत्म नबूवत का उसको तंग करे तो हमें बताइए, हम अपनी फोर्स वहां पे भेजेंगे। इस तरह की धमकियां सोशल मीडिया पे लगाई जा रही है, अपनी फोर्स भेजेंगे। तो जो पाकिस्तान के कवानीन है उसके अलावा भी यहाँ पे फोर्सेज जो है काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये वही चीज है जो मैंने आपको पहले भी रिपोर्टर ने बताया था कि ईद उल अजहा से कबल नुमाइंदगान भर्ती किए गए तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत फोरम की तरफ से, कि हमें हमारे वॉलंटियर्स जो मौजूद हैं, अगर किसी जगह पे कोई जो है कादियानी कम्युनिटी का अफराद कमानी करता है या ईद की नमाज पढ़ता है या कोई भी ऐसी शहरी काम की खिलाफ वर्जी करता है, तो हम जो है आप 1-5 कॉल करें या हमें बताएं, हम वहाँ पर फौरी तौर पर अपने बंदों को भेजेंगे और वहां पर जाके जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। यानी कि उनका मकसद ये था कि अगर किसी जगह के ऊपर जो है वो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उन नुमाइंदों को प्रेशराइज किया जा रहा है खत्म नबूवत वालों को, तो वो पीछे अपना हेल्पलाइन नंबर छोड़ते हैं। उसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, कि हमारे ये नंबर मौजूद है, अगर हमारी तंजीम सारी मजबूत है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल करें, हम अपनी टीम को या अपने बंदों को वहां भेजेंगे, तो वहां जाके फौरी तौर पे कार्रवाई करके पुलिस को वहां बुला लेंगे और मुकदमा दर्ज कर लेंगे। नहीं तो ईद तो गुजर गई, अब वो तो मामला खत्म हो गया, तो ये फोर्स आप सारी जिंदगी के लिए यही काम करें। जी वो तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी तरफ से जो मुतालबात है, शायद आप दोबारा मैं आपको बताता चलूं कि उनका जो मेन मुतालबा ये है कि कोई भी कादियानी जो है वो अपने घर में भी इबादत नहीं कर सकता। अगर कोई कादियानी अपने घर में इबादत करता है तो उसके खिलाफ भी हम निशानदेही करें, अगर कोई मस्जिद में जाके करता है तो उसकी भी निशानदेही करें, और अगर कोई जुम्मा पढ़ता है या कोई और नमाज़ें पढ़ता है तो उसकी भी निशानदेही करें। ईद का जो वो था दौर वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो बाकी नमाजें अदा करने वाली है, बाकी इबादत है, वो तो सारी चल रही है, उनके ऊपर भी इनकी नजर है।
تو ان کا تو مین کام یہی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے کوئی بھی جانب اسلام کے خلاف چلتا ہے تو آپ ہمیں فوری طور پہ بتائیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کر کے ان کے خلاف فوری طور پہ ایف آئی آر کروائیں گے۔ اس مقصد کے لیے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نمبر اور چیزیں دے رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اس میں ایک جو چیز ہے بڑی وہ خطرناک ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں جاری ہوا یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، اور جو سندھ میں معاملہ اس وقت چل رہا ہے وہ بھی میرا کافی تیزی پکڑتا جا رہا ہے، جس طرح وہاں پہ جو اچھا اس میں سر ایک چیز کا اضافہ کیجئے، اگر کوئی کہتا ہے جناب کہ آپ کسی کو نماز سے نہ روکے، تو وہ اگر احمدی نہیں بھی ہے تو اس پر بھی فتوے جاری ہو رہے ہیں جس طرح سندھ میں سلسلہ چلا ہوا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ چاندی صاحب نے کہ یہ ایک صوفیاء کی زمین ہے، یہاں پہ ہر بندہ آزاد ہے اور یہاں پر جو عبادت کرنے کے لیے، لیکن اس بندے نے تو اس لیے ہم بات کی ہے کہ ہر بندہ اپنے طور پہ آزاد ہے، کہ وہاں پہ ہندو کی کمیونٹی رہتی ہے، وہاں پہ ہندو کمیونٹی بہت زیادہ رہتی ہے، اس کے علاوہ مسلمان کمیونٹی رہتی ہے، وہ کٹھے بھائی چارے سے رہتے ہیں، تو ان کے اس نے لحاظ سے بات کی کہ ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ یہ اپنی عبادت کر سکے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ سارے علماء کرام جو ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اسی کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے یہ کام کیوں کہا اور آپ نے یہاں پر کیوں ان کو منع کیا۔ ان کو اس بات کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی شخص قادیانی کمیونٹی کے ساتھ اگر حمایت کرتا ہے یا ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے یا ان کے حق میں بات کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے اور وہ بھی مرتد ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے تو ان کی نظر میں وہی بندہ کامیاب ہے جو قادیانی کمیونٹی کے خلاف بات کرے گا یا ان کو برا بنا کہے گا یا ان کے خلاف کچھ اسپیچ کرے گا یا ان کو روکے گا، ان کی نظر میں وہ بندہ جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز رکھتا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر جو ہے مطلب بیک کہتے ہوئے حق بات کہے گا تو اس کو بھی اسی طرح کی باتیں سننا پڑے گی اور مزید شرمندگی کھانا پڑے گی۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ نہ جی، 4 لوگوں کو جو لاڑکھانہ میں سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے، میں نے بھی اس پہ ویسے بات کی تھی، لکھا ہوا کہ نماز پڑھنے کے جرم میں جیل کی سزا دے گی 8 سال۔ یہ حالات ہیں وہاں پہ مجرے ہو رہے ہیں، وہاں پہ زنا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، سندھ ہو، پنجاب ہو، کوئی بھی جگہ ہو، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن فرق پڑ رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے تو جناب ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور خود بھی نہیں لینا اور کسی کو بھی نہیں لینا۔ افسوس